بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 اور 234 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ احکامات نکاح اور طلاق کے حوالے سے چل رہے ہیں اور معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کا بگاڑ ختم کرنے کے لیے، میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے، خاندانوں کا آپس میں نباہ اچھا کرنے کے لیے جو احکامات اسلام میں ہیں وہ قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ ہم ایک دو احکام پڑھتے ہیں۔ آج کی ان آیت میں یہ ہے کہ جن میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے تو بچہ اگر دودھ پینے والا ہو یا بچی ہو تو 2 سال تک دودھ پلائے ماں جو ہے وہ اپنے بچے یا بچی کو، اور ان 2 سالوں میں جو کہ معروف طریقے سے ہے اس کا خرچہ جو ہے، جس میں اس کا لباس ہے، اس کی خوراک ہے، اس کا رہن سہن ہے، وہ خرچہ جو ہے وہ اس بچے کا یا بچی کا باپ اٹھائے، اور یہ خرچہ جو ہے وہ اس کی ہمت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت طے کرے یا معاشرے کے جو سمجھدار لوگ ہیں دونوں طرف سے، میاں کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی، وہ طے کریں تو معروف طریقے سے میاں کو خرچہ دینا ضروری ہے اپنے بچے کی ماں کو جب تک وہ دودھ پلاتی رہے۔ نہ تو اس میں زیادتی عورت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس کو آپ کم خرچہ دیں، نہ زیادتی بندے کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس سے آپ زیادہ خرچہ وصول کریں۔ معروف طریقے سے دونوں کو ذمہ داری کا احساس بھی کرانا چاہیے اور دونوں جو ہے وہ باہمی رضامندی اور مشورے سے چلنا چاہیے۔ اگر دودھ وہ چھڑانا چاہیں تو اگر دونوں کی رضامندی ہے تو دودھ 2 سال سے پہلے بھی چھڑوایا جا سکتا ہے، اور اگر وہ اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلانا چاہیں، کسی جیسے تیسری عورت سے، کسی دائی سے، اور تو اس کو اجرت دے کر اس سے بھی یہ دودھ پلوا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے احکامات جو ہیں یہ اولاد کی بہتری کے لیے بھی ہیں اور والدین کی بہتری کے لیے بھی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ دوسری جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں اور جب عورتیں بیوہ ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن تک انتظار کریں، 4.25 ماہ، اور پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آگے نکاح کر لیں، اور ان کو کوئی آدمی عدت کے دوران بھی اگر جو ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے اشارہ کنائے میں پیغام بھیج دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نکاح جو ہے وہ عدت گزرنے کے بعد ہوگا۔ ہمارے ہاں اس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جیسی عورت کا خاوند فوت ہوتا ہے اگر وہ آگے کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہے جو کہ اسلام نے اس کو اجازت دی ہے تو معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو طرح طرح کی باتیں کرنا اور اس کی عزت اچھالنا کہ یہ
معاذ اللہ یہ تو خود ہی پہلے سے ہی اٹیچ تھی یا اس کو رہا نہیں جاتا، یہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ کہ شرعاً اسلام کی خلاف ورزی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے بندے کو حق دیا ہے کہ اس کی بیوی فوت ہو جائے تو وہ آگے نکاح شادی کر سکتا ہے، اس طرح عورت کو بھی حق دیا ہے کہ اگر اس کا میاں فوت ہو جائے تو وہ آگے جس سے چاہے وہ شادی نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ساری خبر ہے، وہ دلوں کے راز تک بھی جانتا ہے، اور اس کے مطابق ہی وہ لوگوں کو قیامت والا دن جزا یا سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حسن معاشرت میں نکاح اور طلاق کے جو قوانین ہیں ان پر قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔